تاریخ کے آئینے میں ہوموسیکچول یا ہوموسیکشولیٹی کیا ہے؟ دوستوں، ہوموسیکشولیٹی کی ترکیب یونانی لفظ ہومو سے ہے، جس کا مطلب ہے ایک جیسا، اور سیکچولیٹی سے ہے، جس کا مطلب ہے جنسی خواہش۔ مردوں کی مردوں کے ساتھ، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے کو ہوموسیکشولیٹی کہا جاتا ہے۔ روزمرہ کی بول چال میں ایسے لوگوں کو گے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی ہوموسیکشولیٹی کو لیسبینزم کہا جاتا ہے۔ سافو وہ یونانی شاعر تھا جس نے سب سے پہلے جزیرہ لیسبوس میں ہم جنس عورتوں کے تعلقات کے بارے میں لکھا تھا۔ ہوموسیکشول کی ترکیب امریکی کتابوں میں سب سے پہلے نمودار ہوئی۔ نیو یارک ٹائمز میں لفظ ہوموسیکشول سب سے پہلے 1926 میں اور لفظ ہیٹروسیکشول سب سے پہلے 1930 میں استعمال ہوا تھا۔ جہاں تک الفاظ گے اور لیسبین کا تعلق ہے تو وہ آج بھی بعض جماعتوں نے قبول نہیں کیا۔ اگرچہ نیو یارک ٹائمز نے گے کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا تھا، لیکن ٹائمز رسالے نے 19ویں صدی کے شروع میں ہوموسیکشول کی بجائے گے اور لیسبین کے الفاظ کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب ہم شمالی امریکہ کی معاشرتی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انڈین قبائل جو یہاں ہزاروں برسوں سے بسے ہوئے تھے، ان میں 2 مردوں اور 2 عورتوں کے درمیان جنسی تعلقات کو اسی طرح قبول کیا جاتا تھا جیسے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جنسی تعلقات۔ اس معاشرے میں ہم جنسی نہ تو گناہ سمجھی جاتی تھی، نہ ہی کوئی جرم، اور نہ ہی اسے غیر فطری سمجھا جاتا تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپی فاتحین نے شمالی امریکہ آ کر جب اپنے آپ کو آباد کیا تو اپنے ساتھ اپنے طرز معاشرت، اپنے نظریات اور خیالات اور اعتقادات بھی لے کر آئے۔ جب انہوں نے اپنے گناہ اور ثواب کے پیمانے پر قبائلی لوگوں کو پرکھنا شروع کیا تو وہ انسانی تعلقات جو معصوم اور فطری سمجھے جاتے تھے، غیر فطری اور غیر سماجی بن گئے۔ ہمیں اس تبدیلی کا احساس ہسپانوی اور فرانسیسی تاریخ دانوں کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ کاربیزا ڈی ویزا نے 15ویں صدی کے درمیان میں انہوں نے انڈین مردوں کے بارے میں لکھا جنہوں نے ایک دوسرے سے شادی کر رکھی تھی۔ ٹارکیومیڈا نے 1609 میں فلوریڈا میں ان مردوں کا ذکر کیا جو عورتوں کا لباس پہنتے تھے اور دوسرے مردوں سے شادی کرتے تھے۔ انڈین قبائل کہ یہ ہم جنس تعلقات صرف مردوں تک ہی محدود نہ تھے بلکہ عورتوں بھی اس میں برابر کی شریک تھی۔ تاریخ دانوں نے کئی عورتوں کا ذکر کیا ہے جو مردوں کا لباس پہنتی تھی۔ پریجا نے 1613 میں اپنی کتاب کنفیشنل میں عورتوں کے درمیان جنسی تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ مارکیٹا نے 1673 میں ان مردوں کا ذکر کیا جو وہ تمام کام کرتے تھے جو روایتی طور پر عورتیں کرتی ہیں۔ پینسن نے اپنے کنیکٹیکٹ میں 1674 میں مردوں کے ایسے دوستیوں اور جنسی تعلقات کا ذکر کیا جو 30 سال کی مدت پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہسپانوی اور فرانسیسی تاریخ دانوں نے جہاں بھی ان واقعات کا ذکر کیا وہیں انہیں غیر فطری بھی قرار دیا۔ اس لیے جب یورپی فاتحین نے شمالی اور امریکہ کی قبائلی زندگی پر اپنا مذہب اور قانون مسلط کیا تو ان لوگوں کو جو ہم جنسی تعلقات رکھتے تھے یا تو گنہگار ثابت کیا یا مجرم۔ اسی طرح یورپی نظریات اور اخلاق کی معیار شمالی امریکہ کی قبائلی زندگی میں زہر بن کر پھیل گئے۔ یورپی حکومت کا یہ خیال تھا کہ وہ ان جنگلیوں کو نیک اور مذہبی بنانے کی کوشش کر رہے۔ جب ہم ان یورپی رجحانات اور نظریات کا سنجیدگی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے مذہبی جماعتوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ عیسائیت نے یورپی اقوام کو یہ منانے کی کوشش کی تھی کہ جنسی تعلقات کا مقصد افزائش نسل ہے، اس لیے انسانی جنسی تعلقات صرف شادی کی حدود میں جائز ہیں اور وہ بھی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے ہر وہ جنسی عمل جو شادی کی حدود سے باہر ہو اور جس کا مقصد خاندان بنانا یا بچے پیدا کرنا نہ ہو وہ گناہ ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر مشزنی، مردوں کے مردوں سے جنسی تعلقات، مردوں کی عورتوں سے اینل انٹرکورس اور مردوں کا مردوں سے اورل انٹرکورس اور عورتوں کا عورتوں سے جنسی تعلقات سب گناہ ٹھہرے۔ عیسائیت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جنسی تعلقات کا مقصد لذت حاصل کرنا ہرگز نہیں۔ ہم جنسی تعلقات کو اس قدر بڑا گناہ قرار دیا گیا کہ 1646 میں پادری جان رینر نے اس کی سزا موت تجویز کی۔ 1646 میں ولیم پلین کو جب موت کی سزا دی گئی تو جان ویتھرپ نے
فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پلان نے شادی شدہ مرد ہونے کے باوجود ایسے گھناؤنا جرم کیا ہے جو افزائش نسل کے اصول کو پس پش ڈالتا ہے۔ 1647 میں پادری ڈیل فورت نے اپنے مشہور بیان کرائے آف سوڈوم میں امریکی عوام کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے ہم جنسی رشتوں سے توبہ نہ کی تو پوری قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں جو مذہب اور سیاست کے دائرے علیحدہ ہونے لگے، جنسی تعلقات جو پہلے گناہ سمجھے جاتے تھے وہ آہستہ آہستہ غیر قانونی جرم بننے لگے، اور ان میں ایک ہم جنسی تعلقات بھی شامل تھے۔ 1533 میں سب سے پہلے ہم جنسی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ عمل جو مذہبی حلقوں میں سوڈومی کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ اس کا تعلق انجیل کے سوڈوم گمراہ کے گناہوں سے تھا، اسے قانونی حلقوں میں بجری کا نام دیا گیا جس کا تعلق عوامی زبان سے تھا۔ اس فرق سے ملکی قوانین نے مذہبی قوانین سے نجات حاصل کی اور یہ قانون پوپ اور کنگ کے درمیان فاصلہ طے ہوا۔ انگلستان اور امریکہ دونوں ممالک میں ہم جنسی کے جرم کو بڑے جرائم میں شمار کیا جاتا تھا اور اس کی سزا موت تھی۔ شمالی امریکہ کی تاریخ میں ہزاروں نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں لوگوں کو ہم جنسی تعلقات پر اذیت ناک سزائیں دی گئی۔ دسمبر 1646 میں الزابتھ جانسن کو میساچوسیٹس میں عدالت نے کوڑوں کی سزا دی کیونکہ انہوں نے اپنے بے شمار ملازمین سے جنسی تعلقات قائم کیے تھے۔ 1734 میں جارجیا میں ایک شخص کو ہم جنسی کے جرم میں 300 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ 1646 میں ولیم پلین کو ہم جنسی کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جہاں بعض ریاستوں میں ہم جنسی تعلقات گناہ، بعض ریاستوں میں جرم سمجھے جانے لگے تھے، وہیں بعض ریاستوں میں انہیں غیر فطری قرار دیا گیا تھا۔ 1683 میں پینسلوینیا کی حکومت نے اسے غیر فطری قرار دیا تھا۔ جب ہم ان تاریخی حوالوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں ہم جنسی تعلقات کو غیر فطری قرار دیا جاتا رہا ہے تو ان میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جنسی ملاپ کا مقصد افزائش نسل ہے۔ چونکہ وہ دور کاشتکاری کا تھا، اس لیے اس دور کی تشبیہات اور استعارے بھی کسانوں کی زندگی کے قریب تھے۔ ان تحریروں میں مرد کی منی کو بیج، عورتوں کو کھیتی، بچوں کو فصل سے جوڑا گیا ہے۔ اس سوچ کے مطابق اگر مرد اپنی منی کو بچوں کی پیدائش کے لیے استعمال نہیں کرتا تو اسے غیر فطری اور گناہ قرار دیا جاتا۔ اس دور میں انسانی تعلقات کے لیے زرعی اصطلاحات استعمال کی گئی، چاہے ہم جنسی تعلقات کو گناہ سمجھا گیا ہو، غیر قانونی قرار دیا گیا ہو یا غیر فطری جانا گیا ہو، ان سب کا حل یا تو کوڑوں کی سزا تھی یا سزائے موت۔ سینکڑوں سالوں کی اس اذیت ناک زندگی کے بعد شمالی امریکہ کا سماجی شعور اتنا بیدار ہوا کہ اسے قانونی طور پر قبول کر لیا گیا۔ نیو یارک میں 1796 میں ہم جنسی تعلقات کے لیے موت کی سزا کو ختم کیا گیا اور جنوبی کیرولینا میں 1873 میں اس قانون کو بدلا گیا، اور اس طرح اس تاریخ دور کا ایک باب ختم ہوا۔ جب ہم ہومو سیکچولیٹی کے سماجی ارتقاء کی کہانی میں 19ویں اور 20ویں صدی کا دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح تبدیلیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ 16ویں سے 18ویں صدی تک کا زمانہ نظریات اور اخلاقی تعصبات کی جکڑ بندیوں میں قید تھا، تو 19ویں اور 20ویں صدی طب اور نفسیات اور ادب نے اس کے بارے میں شعور دیا۔ سائنسی تحقیقات نے انسانی سوچ کے نئے دروازے کھول دیے اور علم اور آگاہی کی ایسی روشنی ظاہر ہوئی تھی کہ جہالت اور تعصب نے آہستہ آہستہ پچھلے دروازے سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، لیکن یہ عمل کسی بھی ارتقائی عمل کی طرح بہت آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہوا، اور آج بھی ہم جہاں ایک طرف سائنس اور بالغ نظری کا دامن پکڑے ہوئے ہیں تو دوسری طرف اپنے ماضی کے تعصبات اور نظریات کو چھوڑتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آج بھی جب ہم حقیقتوں کے آئینے میں اپنی شکلیں دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اور اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو فخر کرنے کی بجائے ہماری نگاہیں اور گردنیں شرم سے جھک جاتی۔ 19ویں صدی میں مغرب کے دانشوروں میں ہم جنسی تعلقات کے بارے میں ایک نئی بحث کا آغاز ہوا۔ اس بحث میں شامل ہونے والے گروہ کا خیال تھا کہ ہم جنسی تعلقات کو گناہ یا جرم قرار دینا ناانصافی ہے، اسے ذہنی بیماری یا نفسیاتی یا دماغی خلل قرار دینا چاہیے، اور اس میں ملوث لوگوں کو سزا دینے کی بجائے ان کا علاج کرنا چاہیے، ان پر ظلم ڈھانے کی بجائے ان سے ہمدردانہ سلوک رکھنا چاہیے۔
لیکن دوسرا گروہ اسے ذہنی بیماری بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ 2 مردوں اور 2 عورتوں کے درمیان تعلقات کو وہی مقام حاصل ہونا چاہیے ایک مرد اور ایک عورت کے تعلقات کو حاصل ہے۔ یہ بحث کافی طویل چلتی رہی اور بعض حلقوں میں آج تک جاری ہے۔ جب اس بحث کا آغاز ہوا تو ہم جنسی تعلقات کو بیماری اور اب نارمل ثابت کرنے والوں میں ڈاکٹر کائر مین اور کرافٹ ایبنگ کا نام سرفہرست تھا۔ ڈاکٹر کائر مین نے اپنے مضامین اور ایبنگ نے اپنی کتاب سائیکوپیتھیکا سیکچوئلس میں ہومو سیکچوئلزم کو ذہنی بیماری قرار دینے کی کوشش کی۔ ان دونوں کے مقابلے میں جرمنی کا ایک ڈاکٹر بنکٹ تھا جس نے 1849 میں سب سے پہلے جرمن لفظ ہومو سیکچولیٹیٹ کا استعمال کیا۔ وہ خود بھی ہومو سیکچول تھا۔ اس نے سوڈومی کے قانون کے خلاف احتجاج کی اور آواز بلند کی تھی اور اپنے قبیلے کے لوگوں کی قانونی حقوق کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ 2 مردوں اور 2 عورتوں کے ذاتی تعلقات میں مذہب اور عدالتوں کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بنکٹ کا استعمال کردہ لفظ ہومو سیکچول 30 سال کے بعد خود اس کے مخالفین نے قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد یورپ اور امریکہ سب ہم جنس لوگ ہومو سیکچول کہلانے لگے۔ 19ویں صدی کے آخر میں انگلستان کے مشہور ادیب آسکر وائلڈ پر ہم جنسی تعلقات کی بنیاد پر مقدمہ چلانے، اسے سخت سزا ملنے اور ہیولاک ایلس کی کتاب سیکچول انورژن پر پابندی لگانے کی وجہ سے مغربی دنیا میں ایک بار پھر خوف کی لہر دوڑنے لگی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مردوں نے عورتوں کے لباس پہننے اور عورتوں نے مردوں کے لباس پہننے کے عمل نے بہت سے ماہرین کو اپنی طرف توجہ دلائی اور کئی ڈاکٹروں، کئی ماہر نفسیات نے اس عمل کے لیے خاص نام بھی تجویز کیے تھے۔ جرمنی میں 1910 میں ڈاکٹر ہرشفیلڈ نے اسے ڈائی ٹرانسویسٹیزم کا نام دیا تھا، جبکہ امریکہ میں ڈاکٹر ایلس نے 1920 میں ڈیونیزم کہہ کر پکارا تھا۔ 20ویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں جہاں ڈاکٹروں اور ماہرین نفسیات صحت اور بیماریوں کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے، اس دوران ادیب، مفکر اور فنکار انسانی رشتوں کی معصومیت اور احترام کا ترانہ گا رہے تھے۔ ان کے نزدیک انسانی رشتوں اور جذبوں کا احترام ایک بنیادی قدر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جنسی تعلقات کو اعتبار ملے، چنانچہ انہوں نے انگریزی زبان کے الفاظ اور ان کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی۔ وہ الفاظ کی طاقت سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زبان بدلنے سے لوگوں کے دل بدل جاتے۔ انگریزی کے ادیبوں نے لور کے لو کے مفہوم کو بدلا۔ کسی زمانے میں اس سے روحانی محبت مراد لی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس میں جنسی اور جسمانی جذبات بھی شامل کیے گئے اور پھر ٹو میک لو ٹو ایسی اصطلاحات رائج کی گئی جن سے جنسی تعلقات مراد لی جانے لگی۔ اس طرح سیکس کا لفظ جس سے مراد مرد اور عورت لی جاتی تھی، اس سے بھی مراد جنسی تعلقات لی جانے۔ اس طرح جنس اور جنسی تعلقات پر جو انسانی زندگی کا حصہ ہیں کھل کر باتیں ہونے لگی۔ تو جہاں ایک طرف ادیب آزادی فکر کے اصول کے لیے کوشاں تھے، تو دوسری طرف قوم کے مبلغین اور روایت پرست لوگ قوم کی تباہی کے لیے پریشان تھے۔ چنانچہ انہوں نے ادیبوں کی کتابوں پر پابندی عائد کرانے کی کوشش کی۔ 20ویں صدی کی 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں دہائی میں سائنس نے ایک دفعہ پھر انگڑائی لی۔ ایک طرف طب اور نفسیات کی تحقیقات در پردہ ہو رہی تھی اور فرائیڈ جیسے مفکرین کے خیالات غیر شعوری طور پر عوام و خاص کو متاثر کر رہے تھے۔ سائنسی تحقیق نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس سلسلے میں کنزے کی کتابوں دا ہیومن میل جو انہوں نے 1948 میں شائع کی تھی، پھر دا ہیومن فیمیل 1953 میں شائع کی تھی، اس کے بعد ماسٹر جانسن کی کتاب ہیومن سیکچول رسپانس اور پھر کتاب پوکلٹ کی کتاب دا ہسٹری آف سیکشولیٹی 1978 میں شائع کی تھی، نے جنسی انقلاب کو نئی بنیاد فراہم کی۔ ان ماہرین نے سالن سال کی تحقیقات سے ثابت کیا کہ شمالی امریکہ کے لوگ صدیوں سے خود فریبی کا شکار رہے ہیں۔ انہوں نے اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ انسانی تعلقات کو صرف ہومو سیکچول اور ہیٹرو سیکچول گروپوں میں تقسیم کرنا حقیقتوں سے نظریں چرانے جیسا ہے۔ انسانی رشتے بہت پیچیدہ اور گنجلک ہوتے ہیں اور ان کی بہت سی رنگ اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ کنزے نے ثابت کیا کہ شمالی امریکہ کے مردوں اور عورتوں میں 40 سے 50% تک لوگ نوجوانی سے بڑھاپے تک کسی نہ کسی موڑ پر ہم جنسی تعلقات میں شریک ہوتے ہیں۔ اس دوران شمالی امریکہ کے ڈاکٹروں اور ماہرین نفسیات کو ایسے ثبوت ملے جن کی بنا پر انہیں ہومو سیکچولیٹی کو ذہنی امراض کی فہرست سے خارج کرنے کے بارے میں سوچنا پڑا۔
اور آخرکار امریکہ کے ماہرین نفسیات کے سالانہ اجلاس میں اس موضوع پر بحث ہوئی اور پھر ووٹنگ ہوئی، جبکہ کانفرنس کی عمارت کے باہر ہزاروں ہومو سیکچول احتجاج کر رہے تھے۔ اس طرح ہومو سیکچولیٹی کو ذہنی امراض کے فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ امریکہ کے ماہرین نے مان لیا کہ ہومو سیکچول لوگوں کے مسائل ہیٹرو سیکچول لوگوں کے مسائل کی طرح ہیں۔ اسی دوران شمالی امریکہ میں کالوں، عورتوں اور دیگر اقلیتوں نے اپنے حقوق کی تحریک تیز کر دی تھی۔ چنانچہ ہومو سیکچول لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اقلیت قرار دیا اور ہیٹرو سیکچولز کی اکثریت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگرچہ یورپ نے شمالی امریکہ کے قبائل پر اپنے نظریات اور قوانین ٹھونسے تھے، لیکن 40 سال کے بعد یورپ ہومو سیکچولز کے انسانی حقوق کے اصول کی جنگ میں شمالی امریکہ سے چند قدم آگے ہے۔ اسکینڈینیوین ممالک میں ہومو سیکچول کو وہ حقوق اور مل کر رہنے کا حق حاصل ہے جو شمالی امریکہ میں حاصل نہیں۔ اگرچہ شمالی امریکہ کے بعض علاقوں نے ان کے حقوق کو تسلیم کیا اور ان کی شادیاں بھی کی ہیں، لیکن ان شادیوں کو قانونی حیثیت حاصل نہیں، اس لیے وہ جوڑے نہ شادی کا قانونی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، نہ انشورنس کے لیے درخواست دے سکتے، نہ امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب کسی ہومو سیکچول کا 20 برس کا شریک حیات مر جاتا ہے تو اسے دفتر سے 3 دن کی چھٹی بھی نہیں ملتی، وہ اپنے محبوب کی تکفین کا بندوبست کر سکے، اس کے جنازے میں شریک ہو سکے۔ مغرب کے زندہ دل یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم 2 مردوں اور 2 عورتوں کے درمیان جسمانی، ذہنی اور روحانی رشتوں کو اتنا ہی قابل احترام سمجھیں گے جتنا کہ ایک مرد اور ایک عورت کے رشتے کو سمجھتے، اور وہ دن اب زیادہ دور نہیں لگتا۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔